مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں دنیا میں لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لذت حاصل کرنا ایک فطری ضرورت ہے اور اسی فطری طریقے سے ہی حاصل کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 222 میں حکم دیا۔ پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ البقرہ 223 میں اس طرح فرمایا، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، نیز اپنے لیے نیک اعمال کو آگے بھیجو۔ یعنی مرد کسان ہے اور بیوی اس کی کھیت ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک انسان کی کھیت ہی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اپنی کھیت ہی سے اسے سب سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ کھیت کی پیداوار سے اس کی زندگی کی رونقیں ہیں۔ اب غور کریں کہ کسان اپنی کھیت میں کس لیے اور کس طرح جاتا ہے۔ تو کسان اپنی کھیت کی دیکھ بھال کرنے، اس میں کاشت کرنے، ضرورت کے مطابق پانی اور کھاد دے کر بہتر فصل اگانے کے لیے جاتا ہے۔ وہ فصلوں کو رونتا ہوا نہیں جاتا بلکہ فصلوں کو بچاتے ہوئے جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کی بیوی اس کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ وہ اس کی زندگی کی رونق، راحت، چین اور سکون اور لذت کی ضامن ہے۔ بیوی سے حاصل ہونے والی اولاد کی دنیا اور آخرت کی فصلیں ہیں۔ لہٰذا نسل انسانی کی کھیت کی دیکھ بھال اور اسے تندرست رکھنے اور اس کھیتی میں نسل انسانی کی فصلیں اگانے کے لیے ہی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔